الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا نويت سنة الاعتكاف. ہمارے آج کے شریعت کورس کے خطبے کا جو موضوع ہے غسل کی سنتیں. غسل کی سنتیں کل آپ نے کیا پڑھا تھا؟ غسل کے فرائض. فقط جواب جس کو آتا ہے اس نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے تاکہ وہ سمجھ گیا جو کل پڑھا ہے وہ کس کس کو یاد ہے. جب کسی مسلمان پر غسل واجب ہو جائے جو بھی حالت میں وہ چلا جائے اس کے لیے پاک ہونے کے لیے کل جو آپ کو ہم نے غسل کے چند فائدے عرض کیے تھے وہ کل کتنے اور کون کون سے جس کو جواب آتا ہے اسے ہاتھ کھڑا کرے. کل کتنے اور کون کون سے ہیں؟ آپ کھڑے ہو ہمارے پیچھے پیچھے یہ بتائیے مشکل بات نہیں ہے. جب غسل کسی کے واجب ہو جائے جس کی چند صورتیں آپ کو بتائی ہیں. پہلا فرض کون سا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کچھ چھوڑیں. غرارے کی تعریف کیا ہے کہ پورے دن پورا منہ جو ہے وہ حل کر بال والوں جگہ خشک نہ رہے. پہلا فرض ہو گیا. دوسرا ناک کے دونوں سوراخوں میں سخت ہڈی کا اس طرح پانی چڑھانا کہ کوئی جگہ بھی خشک. تیسرا پورے جسم پر اس طرح پانی کا بہانا کہ پورے جسم پر کوئی بال برابر جگہ خشک نہ رہے. جس مسلمان پر غسل واجب ہو یہ تین فرض ہیں غسل کے. کتنے فرض ہیں؟ یہ بہت اہم ترین اور ضروری ہے ہر مسلمان کو اس طرح غسل کرنا، ورنہ شریعت کی روشنی میں وہ بندہ پاک ہو. اب غور کریں مسئلہ تو چھوٹا سا لوگوں کو نظر آتا ہو لیکن اس کی اہمیت پہ غور کریں کیونکہ جب تک بندہ پاک نہیں ہے وہ کسی عبادت کے قابل نہیں. فرائض عبادات جو ہے مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھ سکتا، مسجد میں آ قرآن کو ہاتھ لگا
قرآن کی تلاوت کر سکتا، اگر وہ حج عمرے کے لیے گیا ہے تو کعبہ شریف کا طواف کر سکتا۔ اب غور کریں کتنی ساری عبادات جو ہو جاتی ہیں اس حالت میں وہ بھی ناقص ہی رہتی ہیں۔ اگرچہ روزہ اس حالت میں ہو جائے لیکن جب پاک نہیں ہے نماز نہیں پڑھے، جب نماز نہیں پڑھے گا تو روزے کی نگرانی جاتی رہے، روزے کی فضیلت جاتی رہتی، اس کی جو کمال مطلب حاصل میں ختم ہو جائے۔ تو یہ کتنا ضروری ہے، اور والدین پر فرض ہے اپنے ہر اس بچے بچی کو غسل کے فرائض بتائیں جو بچی یا بچہ کیا ہونے کے قریب ہے، بالغ ہونے کے قریب ہے، کیونکہ غسل واجب اسی بھی ہوتا ہے جو بالغ ہو رہی۔ ایک بار تو پھر دوہرا رہے ہیں، غسل کے کل کتنے فرض ہیں؟ نمبر 1 آپ بولے میں نے آپ کو پڑھا دیا۔ نمبر 1 کس طرح کلی کرنی ہوگی؟ نمبر 2 اور نمبر 3 جس نے یہ 3 کام کر لیے اور اس پر غسل واجب تھا وہ بندہ پاک ہو گیا۔ بندہ کیا ہو گیا؟ کوئی کلمہ پڑھنے کی اسلام میں اجازت نہیں، نہ پہلا نہ دوسرا نہ تیسرا نہ چوتھا نہ پانچواں نہ چھٹا نہ کوئی اور چیز۔ وہ بندہ شریعت سے لا علم ہے، جس پر غسل واجب ہو جائے وہ غسل کرنے لگا ہے تو کلمے پڑھنا شروع ہو گیا، یہ الٹا گناہگار ہے۔ الٹا کیا ہے؟ کلمے پڑھنے سے بندے پاک نہیں ہوتے، پاک کرنے کی رضا ہے۔ قرآن میں فرما رکھا ہے وَأَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمانوں سے پانی کو نازل فرمایا جو بار بار تمہیں پاک کرتا ہے، جو بار بار تمہیں کیا کرتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اللہ فرمایا کہ پانی کے ذریعے بندہ پاک ہوتا ہے، کیونکہ یہاں اجمال تھا تو سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہمارے لیے اس اجمال کی تفصیل کر دی۔ بھائی پانی مطلق نہیں، اس کا کوئی طریقہ بھی ہوگا، اس کا کوئی اس طریقے میں سے فرائض آپ نے کل پڑھے اور غسل کی سنت ہے آج انشاءاللہ الرحمن ہم سیکھیں گے۔ دیکھیے غسل کی پہلی سنت ہے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا ہے۔ میں پاک ہونے کے لیے غسل کرتی ہوں یا کرتا ہوں، کرتی ہوں یا کرتا ہوں، یہ پہلی سنت ہے۔ غسل کی پہلی سنت کیا ہے؟ پاک ہونے کی نیت کرنا، یعنی سنت کا معنی یہ ہے کہ سرکار جب غسل فرماتے تو اس طریقے سے فرماتے، سادہ غسل۔ اور دوسری سنت ہے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھونا، یہ جو کلائیاں دونوں ہاتھوں کو، کلائی کہتے ہیں اس کو، گھٹے کہتے ہیں، جس طرح سمجھ لیں، دونوں ہاتھوں کو اس طرح دھونا۔ نمبر 3 استنجا کرنا، کیا کرنا؟ خواہ استنجے کے مقامات پہ کوئی نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، نجاست لگی ہو یا سنت مبارکہ ہے جو غسل جنابت کا کیا جائے گا، جیسا کہ کل عرض کیا، کسی شخص کا احترام ہوا وہ جنبی ہو گیا، کسی نے بیوی سے جن سے تعلق قائم کیا وہ جنبی ہو گیا، کسی عورت کے حیض کے دن ختم ہوئے، جس وقت ختم ہوئے اسی وقت اس کو غسل کرنا ضروری اور وہ جنبی حالت میں ہے۔ اسی طرح جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا اس کے بعد خون جس وقت رکا، چلا پورا کرنا تو شاید کسی غیر اسلام قوم کا طریقہ ہو، اسلام نے تو ایک ہی طریقہ دیا، جیسے ہی خون ختم ہو عورت پر فرض ہے غسل کر کے نماز شروع کرے، خواہ وہ 10 منٹ کے بعد بند ہو جائے بچے کی ولادت کے بعد، خواہ وہ 10 گھنٹوں کے بعد بند ہو جائے، خواہ وہ 10 دنوں کے بعد بند ہو جائے، خواہ وہ 15 دن کے بعد بند ہو جائے، 20 25 30 35، یہ تو آخری حد ہے 40 دن، کہ کسی کا 40 دن تک بھی نہیں رکا تو اب وہ ختم کیا کرے، 40ویں دن غسل کر لیں، اب جو خون آتا ہے اس کو آنے دیں،
نماز پڑھتے ہیں، نماز وہ بیماری کو دور کرے گا۔ نمبر 4، اپنے پورے جسم پر غسل کرنے والا غور کرے گا کسی جگہ کوئی نجاست تو نہیں لگی، کسی جگہ کوئی نجاست تو۔ غسل کی چوتھی سنت ہے پورے جسم پر غور کریں کہ کہیں کوئی نجاست تو، اگر لگی ہے تو اس کو دھو ڈالیں، اگر لگی ہے تو اس کو دھو ڈالیں۔ غسل کی 5ویں سنت، نماز کی طرح وضو کریں، نماز کی طرح جا کر اللہ یہ کہ آپ کو فائدہ میں بتایا نماز میں کلی اور رات میں پانی یہ سنت کے درجے میں اور یہاں فرض کے درجے میں، غسل کے اندر کس درجے میں ہے؟ اور پھر وضو میں اگر پورے منہ میں پانی نہ بھی پہنچے وضو ہو جائے گا، ناک کی سخت ہڈی تک پانی نہ بھی بہے تو کافی وضو، لیکن غسل نہیں ہوگا، لیکن غسل نماز جیسا وضو کرے، نماز جیسا، البتہ پاؤں نہ دھوئے، البتہ پاؤں، اللہ یہ کہ چوکی پہ بیٹھ کے غسل کر رہا اب پاؤں بھی ہو سکتے، اب پاؤں بھی، جس طرح ہم کھڑے ہو کے اکثریت ہماری شاور کے نیچے کھڑے ہو کے کیا کرتی ہے غسل، اس بندے کے لیے سنت ہے پاؤں کے بغیر مقام سارا وضو اسی طرح کرے جس طرح کے نماز کے لیے، جس طرح کس کے لیے کرتے ہیں، پاؤں نہیں دھونے تو کھڑے ہو کے غسل کرے۔ اور جس نے غسل کرنے کے لیے کوئی چوکی رکھی ہوئی ہے، کوئی سٹول وغیرہ رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے غسل کرتا ہے، یا کسی چشمے پہ نہر کے کنارے غسل کرنے کے لیے کوئی پتھر وغیرہ پہ بیٹھتا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے پاؤں دھونا بھی سنت ہے، پاؤں دھونا بھی ابتداء کیا ہوگا۔ اور اگر کھڑے ہو کے غسل کرنا ہے تو پھر وضو نماز سے کرنا ہے لیکن پاؤں دھونے، یہ فرق آپ کو سمجھ آئے؟ تخت پہ چوکی پہ بیٹھنے والا پاؤں بھی دھوئے گا، اس کے لیے سنت یہی ہوگی، جبکہ جو کھڑے ہو کے غسل کر رہا ہے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ پاؤں وضو کے اندر نہ دھوئے۔ کون سے وضو کی بات ہو رہی ہے؟ بھائی غسل کی وضو کی بات ہو رہی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے نماز کا وضو کر رہا ہوں تو میں تو کھڑا ہوں، ہم نے تو وہاں سے سنا تھا کہ کھڑے ہو کے غسل کرے تو پاؤں ہی نہیں دھونے، یہ نماز کے وضو کی بات نہیں ہو رہی۔ غسل کی سنتوں میں ایک سنت ہے غسل سے پہلے نماز جیسا، یہ اس وضو کی بات ہو رہی ہے، سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ کتنی سنتیں لکھنی؟ 6 سنت۔ علم ہمیشہ لکھ کر محفوظ ہوتا ہے، یہ جو ہماری عقل ہے نا یہ ابھی کام دے رہی ہے شام تک چھوڑ دیں، اگلے دن بھول جائے، مزید اگلے دن بھول جائے۔ علم دین کو محفوظ کرنے کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ اس کو لکھ لینا ہے، وہ اس کو جو اپنے عقل پر اعتماد کرے وہ غلطی ہے، آج نہیں تو کل بھول جائے گا، آج نہیں تو کل بھول۔ 6 سنت غسل، بدن میں جس طرح تیل نہیں لگاتے بال میں اس طرح پانی کا لگا لیں، جس طرح بدن پر کیا لگاتے ہیں لوگ اس طرح پانی کا لگا لیں، اس کو کہتے ہیں پانی کا چپڑ لینا، جسم پر پانی کا چپڑ لینا، سادہ لفظ میں اس کا مفہوم ہے جس طرح جسم میں کیا لگاتے ہیں تیل، اسی حالت میں پانی لگاتے ہیں، خصوصاً سردیوں میں، خصوصاً کیونکہ ہاتھ نہیں پھیرے گا نا پانی بھیجنے کے بعد جسم پر تو کئی جگہ خشک رہ جائے گی، سردیوں میں خشکی چڑھی ہوتی ہے بدن میں، اس لیے فقہاء اسلام نے اس کو سنت کا درجہ شمار کیا۔ نمبر 7، 3 مرتبہ اپنے سیدھے کاندھے پر کیا ڈالیں، یوں پانی کا چلو لیں، ڈالیں، پھر لیں، پھر ڈالیں، اور 3 مرتبہ اپنے الٹے کاندھے پر پانی ڈالیں، اور 3 مرتبہ اپنے، اس کے بعد پورے جسم پانی ڈالیں،
جو بندہ یہ سنت اپنا لے، میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ مجھے معاف فرمائے، جو انتہائی سخت سردیوں میں بھی اس طرح سنت کو اپنا لے کہ پہلے 3 مرتبہ اس کاندھے پہ اور 3 مرتبہ اور 3 مرتبہ پھر پانی کو چھوڑے، تو سردی کی وجہ سے اس کو غسل میں کسی طرح کی کوئی تکلیف یا بیماری نہیں ہوتی۔ یہ دل کا مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ بنسبت اس کے لیے ایک ہی دفعہ پانی چھوڑ دے، ایک ہی دفعہ کیا چھوڑ دے؟ پانی دیکھو نا، سرکار نے جو آخر 3 مرتبہ پہلے ادھر پانی داخل کر دیا اور 3 مرتبہ اس کاندھے مبارک، سرکار کے کاندھے مبارک کی بات کر رہی ہے، اپنے کاندھے مبارک میں پانی آپ نے ڈالا، پھر 3 مرتبہ اپنے آخری امام الانبیاء علیہ السلام کا فعل ہے، کوئی تماشا تو نہیں، اس میں کوئی کروڑوں حکمتیں ہیں، یہ تو لوگوں کو پتہ ہے، یہ تو لوگوں کو، تو ہمیں ایک ملی ہے کروڑوں میں سے، بقار حکمتیں تو سرکار علیہ السلام خود جانتے ہیں اللہ کے عطا سے کہ میڈیکل اعتبار سے بندے کے اس میں کتنا فائدہ ہے، بندے کے اس میں کتنا فائدہ ہے۔ نمبر 10، کھڑے ہو کر غسل کیا تو ظاہر ہے ایک سنت گزری ہے کہ نماز جیسا کیا کرنا، اور جو کھڑے ہو کر کرنا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے، وہ پاؤں کہہ رہے اگر اس وقت نہیں دھوئے تھے، کھڑے ہو کر غسل کیا تو اب جو ہے وہ علیحدہ طور پہ پاؤں دھونا سنت ہے، کیونکہ ان پہ جو پانی پڑا وہ سامان پڑا، ان پہ جو پانی پڑا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر نہیں دھوئے تو پاک نہیں ہوں، یہ مطلب ہرگز صرف سنت کو اپنانے کی وجہ سے، سنت کو اپنانے کی وجہ سے۔ نمبر 11، اس کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا مسلمانوں کا ضروری ہے۔ نمبر 11، جب غسل کریں، جب کیا کریں، خصوصاً جو بندہ برہنہ جسم غسل کر رہا ہے اس کا منہ قبلہ کی طرف نہ ہو، اس کا منہ قبلہ کی طرف نہ ہو، جو برہنہ جسم غسل کر رہا ہے خصوصاً عموماً اس کا منہ قبلہ کی طرف نہ ہونا، یہ بھی سرکار علیہ السلام نے سنت۔ باقی رہ گیا بول و براز کرتے، پیشاب و پخانہ کرتے ہوئے بندے کی پیٹھ قبلہ کی طرف یا منہ قبلہ کی طرف، یہ اسلام میں حرام ہے، حرام ہے، حتیٰ کہ ہمارے فقہاء اسلام عالمگیری، فتاوی عالمگیری میں اس کو فتاوی ہدیہ بھی بولتے ہیں، یہاں تک لکھا ہے عورتیں غور کریں، عورتیں خصوصاً جو شادی شدہ ہے، کہ جب بچے کو بٹھائیں، چھوٹے بچے کو مائیں بٹھاتی ہیں، ان کی بہنیں یا گھر کی کوئی خاتون، جب بچے پیشاب وغیرہ کرنا ہوتا تو فقہاء اسلام نے لکھا اس بات کا وہ عورت خیال کرے کہ بچے کو جو میں پیشاب کے لیے بٹھا رہی ہوں کہیں اس کی پشت یا کہیں اس کا منہ قبلے کی طرف تو نہیں ہو، اگر ہو رہا ہے تو گناہ بٹھانے والی کو، وہ تو بچہ ہے، اس کو تو سمجھ نہیں اس بات، اگر اس کا منہ یا اس کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہو رہی ہے تو گناہ کس کو ہے؟ جس نے اس کو اس رخ پہ بٹھایا ہے، کیونکہ بچے کا کیا قصور، اس کو تو کوئی شعور ہی نہیں۔ دیکھیں یہ کتنا ضروری مسئلہ ہے یہ والا لفظ، ہمارے ہاں تو بڑوں کو شعور نہیں ہے، میں اس بات کا کب خیال کروں، جب بھی ٹوائلٹ آپ بنوائیں خدا کے لیے اس مسئلے کا لحاظ رکھیں کہ یار اس میں بیٹھنے میں جب بندہ قضاء حاجت کے لیے آئے گا کہیں اس کی پشت قبلے کو تو نہیں ہوتی، کہیں اس کا منہ قبلے کو تو، یہ جب بنوائیں اس کا خیال کریں۔ اور اگر کسی کا اس طرز پہ اس حایت میں بن چکا، اس حایت میں اس مسلمان پر فرض ہے اس کو توڑ ڈالے، اس کا رخ تبدیل کرے، اس ٹائلٹ کو توڑ ڈالے اور اس کا رخ کیا کرے۔ پتہ ہے بعض لوگ اس مسئلے کو سننے کے بعد دیکھیں یہ نیا مسئلہ ہے،
5,000 کا نقصان کروا ہے، شریعت میں نقصان کی اجازت کہاں ہے؟ تجھے 5,000 کا نقصان نہ آتا ہے، جو نقصانات تیرے لیے اللہ کی نافرمانی وہاں جتنے افراد عرب کے وہاں جا رہے ہیں اتنی دفعات جتنی دفعہ جا رہے ہیں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تجھے یہ نقصان نظر نہیں آتا؟ 5,000 کیا 5-6 ارب ڈالر بھی ہوں، ان کے ضائع ہونے سے بڑا گناہ اللہ کی نافرمانی ایک پر ہو تو 5,000 کروڑ بیٹھ جائے۔ وجہ کیا؟ لوگوں کی دلوں میں اکثریت کیا ہے، جتنی محبت دنیا کے پیسوں کی ہے اتنی محبت دین کی ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ نیا مسئلہ آ گیا، بنی بنائی عبادت کو ڈالا، کس نے کہا عبادت کو ڈالا؟ ہم تو کہہ رہے خاص اس جگہ کو، جس جگہ پہ بیٹھنے والے کا جب قضاء حاجت کرنے جاتا ہے یا منہ قبلے کو ہو رہا ہے یا پیٹھ ہو رہی ہے، اس کو رخ تبدیل کر، بھلے اس کے لیے بعد میں ایسی آیت کی عمارت ہی توڑنی پڑے تب بھی حکم یہ توڑ ڈال، ورنہ بنانے والا گھر کا سربراہ بن جائے گا جب تک زندہ آدمی گناہ اس کے ذمہ۔ اب مر گئے، اب پیچھے والے لوگ استعمال کریں گے تو جتنا گناہ ان تمام کو ملے گا ایک دن میں اتنا اس کی قبر میں داخل ہوگی، اتنا گناہ اس کی قبر میں داخل ہوگا، کیونکہ گھر کا سربراہ تھا بنا کے نہیں لیں گے، گناہ کا ذریعہ دے کے نہیں لیں گے، جس سے گھر کا سربراہ ٹیلی ویژن دے کے چلا جائے۔ اب جتنے لوگ پیچھے فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھیں گے ان سب کے گناہوں کے برابر اس کو جو مر گیا ہے ٹیلی ویژن دیکھا اس کی کمر میں گناہ پہنچتا رہے گا۔ وہ بھی کوئی انسان ہے جو دوسروں کی خاطر اپنے آپ کو ذلیل کرے، لوگوں کی خاطر اللہ رسول کو ناراض کرے، بھلے وہ انسان بولو تو صحیح۔ اور ہمارے اکثریت کی حالت یہ ہے، آپ دیکھیں کس گھر میں فلمیں ڈرامے نہیں چلتے، کس گھر میں گانے والے نہیں چلتے، گھر کا سربراہ سب کچھ کرنا ہے نا، ماہانہ بل دینا، ٹیلی ویژن ہے، یہ کون دے رہے ہیں؟ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری ہے تو ان کے اوپر فرعونیت چھا جاتی ہے، اس وقت ان کی شکلیں دیکھنے کی ہوتی ہے جب زکوٰۃ کا حکم ہے۔ یہ کون سی اسلام نے ہمارے پر چکی ڈالی؟ پہلے اتنی مہنگائی ہے کہ زکوٰۃ دے دو، شیطانی کام جتنا مرضی خرچ کروا لو، جیبیں کھلی ہوئی، اور دین کی طرف آنے کی بات ان کو بخار چڑھا۔ خدایا میرے بھائیوں اور میری بہنوں غور کرو، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام قرآن حدیث کے مطابق ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کے کیا ہوتا ہے؟ نمبر 12، تمام بدن پر ہاتھ پھیرنا، جب غسل کر رہے ہو تمام بدن پر، تاکہ کسی جگہ ایسا پانی نہیں پہنچے تو ہاتھ پھیرنے کے لیے پہنچ جائے۔ اور ہمارے زمانے میں یہ سنت تو ویسے بھی ادا ہو جاتی ہے، بھلے کس وقت جب ہم کیا لگاتے ہیں؟ صابن لگاتے ہیں۔ جن کے زمانے میں صابن نہیں تھا وہ بات ہو، جب صابن لگاتے ہیں پورے جسم میں ہاتھ پھیرتا ہے کہ نہیں پھیرتا؟ یہ سنت ہم کو بدل جاتا ہے، بندے کی نیت ہوئی۔ نمبر 13، صرف ہاتھ نہ پھیرے بلکہ جسم کو ملے، اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے جسم کو جس طرح صابن لگا کے اس کو تھوڑا سا ملے، یہ بھی سنت نہ ہو۔ نمبر 14، ایسی جگہ نہ ہے کہ اس کو کوئی اور دیکھنے والا، یعنی پردے کی جگہ پہ نہ ہے، پردے کی جگہ پہ اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ پردے کی جگہ نہیں ہے تو پھر مرد کے لیے کتنا ستر کا چھپانا ضروری ہے، ناف سے لے کر ایسے کپڑے کے ساتھ غسل کرنا ضروری ہے کہ جس میں پانی بھی پڑ جائے تب بھی جسم کی رنگت نظر نہ آئے، تب بھی جسم کی رنگت نظر آئے۔ بریک کپڑا ہوا تو جیسے پانی پڑے گا فوراً سارا نظر آنا شروع ہو جائے، اس کا حکم ایسے نہیں کہ ننگے غسل کرے، ایسا کپڑا ایسا ہو کہ اس کے باوجود بدن کی رنگت محسوس نہ ہو۔ اور اگر
کوئی مسلمان ایسی جگہ پر ہے جہاں وہ اپنے ستر کو بھی نہیں چھپا سکتا اور پردے کی حالت میں کوئی غسل کی جگہ بھی موجود، اگرچہ یہ احتمال بہت بعید ہے، نادر الوقوع ہے، لیکن پھر بھی ممکن تو ہے، پھر اس کے لیے شریعت کا حکم ہے وہ غسل ہی نہ کرے، وہ تیمم ہوگا، وہ کیا کرنا ہے؟ آپ غور کریں، وہ جن کو اپنے آپ کو ننگا ہو کے لوگوں کے سامنے آنے کا بڑا شوق ہے، وہ غور کریں، بندے پر غسل فرض ہو چکا ہے، ناپاک ہے بندہ، نماز پڑھنی ہے اسے، اسلام کہہ رہا ہے اگر غسل کرنے میں تیرا ستر کیا ہو، ننگا ہو، کسی کو نظر آئے، ہم نہیں چاہتے کہ تیرا ستر کسی کو ننگا نظر آئے، ہم تجھے اجازت دیتے ہیں اگر ایسی جگہ نہیں ہے تیرے پاس جہاں چھوٹ کے غسل ہو سکے یا کپڑا نہیں ہے تو تیمم کر لے، غسل نہ کر۔ دیکھو شریعت نے اپنا رخ پھیر دیا ہے، لیکن ایک مسلم کو دوسروں کے سامنے ننگا ہونا اسلام کا وعدہ نہیں کرتا۔ غور کرو، یہ آپ کا حساب، ایک مسلم دوسرے لوگ کے سامنے اپنا جسم ظاہر کرے، اسلام کتنا ناپسند کرتا ہے اس کو۔ فرمایا تو غسل کو چھوڑ دے، غسل چھوڑ دے، تیمم کر لے، کیا کرنا ہے؟ ننگا نہ ہو۔ اور آج تو باقاعدہ ننگے ہونے کی باقاعدہ طور پہ تشہیر کی جاتی ہے، فلاں اور فلاں موقع پہ فلاں جگہ فلاں ڈیٹ کو فلاں دن میں کبڈی کا میلہ، تو وہاں لوگوں نے لباس پہنا ہوتا آپ کے سامنے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ چیزیں ننگی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی جن کو چھپانا فارض ہے؟ یار بولو تو صحیح، ننگی آتی ہیں، باقاعدہ آپ ننگے ہونے کے لیے تاریخیں دی جاتی ہیں، فلاں دن فلاں بندہ ننگا ہو، اور یہ بڑے شوق سے جاتے ہیں، جو جاتے ہیں، ننگے ہونے والے میں بھی اللہ کی لعنت اور اس کو دیکھنے والوں کو بھی اللہ کی لعنت۔ الناظر والمنظور والمنان ہو کما قال علیہ السلام۔ غور کریں، چلو یہ تو ہوئی کبھی کبھی، یہ جو ریسنے کی بیماری آئی ہوئی ہر وقت شروع، اور مسلمان دیکھ رہے ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، مرد بھی دیکھ رہے ہیں، عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں، کوئی شعور ہی نہیں ہے کہ یار اسلام لعنت بھیج رہا ہے کام کے دیکھنے پر، ہم چپ کیے اس کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آگے پتہ ہے شیطان کو کس طرح دھوکے میں ڈال دی، ان کو بلوا، ہم نے کون سی کوئی فلم دیکھی، ہم نے کون سا کوئی ڈرامہ دیکھا ہے، کون سے گانے والے سنے، ریسلے بھی دیکھی، اب یہ بھی دیکھنا گناہ ہوگا، ہاں یہ بھی دیکھنا گناہ ہوگا۔ اسلام کے نزدیک گناہ ہے، تم کو بھلی کرو، اسلام کے نزدیک یہ بھی دیکھنا کیا ہے، گناہ ہے، کیونکہ ان کا وہ حصہ نظر آ رہا ہے جس کو چھپانے کا اسلام نے کیا دیا ہے۔ غور تو کرو کتنا زیادہ اہمیت ہے اسلام کے ہاں اس بات کی کہ مسلمان کسی کے سامنے ننگا نہ ہو، جو غسل فرض ہے اسلام نے اس کو چھوڑ دیا، کہا تو ننگا نہ ہو، تیری عزت کا لحاظ اتنا کیا اسلام نے، تیری عزت کا لحاظ اتنا کیا اسلام نے، لیکن تو ہے خود بخود اپنی بےزتی کر، خود بخود لوگوں کے سامنے ننگا ہو گیا۔ اسلام کہتا ہے کسی کے سامنے ننگے ہونے میں مسلم کی بے عزتی ہے، اور یہودی عیسائی کہتے ہیں کسی کے سامنے ننگا ہو کے آنے میں بندے کی ترقی ہے، بندے کی عزت بڑھتی ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں ہمارے معاشرے والے اسلام کے اس مسئلے پہ چل رہے ہیں، یہودیوں کی سیرت پہ چل رہے ہیں، یہ ننگی عورتیں میڈیا میں یہودیوں نے بٹھائی ہیں۔ آپ لوگوں کے معاشرے میں جو ظاہر ہو رہا ہے یہ یہودیوں نے بولا ہے، عیسائیوں نے، بت پرستوں نے، کافروں نے، اور آج وہ کافر اپنے اس منصوبے اور سازش میں کسی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ان کی کامیابی کی وجہ مسلم کی غیرت کا مر جانا ہے، مسلم کی غیرت کا، اس کی حیا فوت ہو، اس کی غیرت بن چکی۔ اگر غیرت ہوتی تو اس کے گھر میں یہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے کسی صورت میں بھی غیرت مند مسلمان کے گھر میں چل سکتے، جیسا کہ ہم جمعۃ المبارک کے خطبہ میں 3 جمعے اسی موضوع پہ پڑھا چکے ہیں، چوتھا جمعہ انشاءاللہ چوتھی کے اس جمعے کو آئے کہ غیرت مند مسلمان کے گھر میں فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، ٹیلی ویژن کے ذریعے کم از کم نیوز چینل پہ جو وہ فاحش
ہمیشہ قسم کی بازاری خاتون آتی ہے گندے جسم میں، اس کے چلنے کی بھی اسلام میں اجازت ہے۔ نمبر 15، غسل کرتے ہوئے کسی قسم کا کلام نہ کرنا، کلمہ کلام نہ پڑھنا، کلمہ کلام دیکھو لوگوں کے غسل کو بھی دیکھو اور سرکار کے غسل کو بھی دیکھو۔ سرکار کی سنت ہے، آپ کا غسل فرمانے کا طریقہ یہ ہے کہ غسل کرتے ہوئے کچھ نہ پڑھنا، کچھ، اور یہاں کے لوگوں کی حالت بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھیں گے تو پاک میں ورنہ ہم پاک ہی نہیں۔ کتنا دین سے دوری ہو۔ جس نبی علیہ السلام کی شریعت ہے وہ فرمائے کہ غسل کرتے وقت کوئی چیز پڑھنی، اونچی بولو، کوئی چیز پڑھنی، اور امتی کہے جب تک میں پڑھوں نہ بات نہیں ہوتی، تو دین سے دوری ہے کہ نہیں؟ کتنا لوگ دین سے دوری، پھر بھی آ نہیں ہے دین کی طرف، چلو جو بربادی ہو گئی ہے بہت کچھ ہو گیا، چلو اب بھی دین سیکھ لیں، بچوں کو سکھا لیں، گھر والوں کو سکھا لیں، کوئی عمل کی طرف ہے نہیں، آگے سے آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں جو ہوتی ہوئی مثال کا لوگ کرتے ہیں۔ پھر اس سنت کو دہرائیں، سرکار علیہ السلام جب غسل فرماتے ایسا جنابت کا غسل، تو آپ کسی طرح کا کوئی کلام، یہ سارے لوگ کسی طرح کا کوئی کلام، آپ کوئی کلمہ، اور نہ کوئی ایسی بات ہے کہ کلمہ پڑھے اور پاک ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے، یہ جہالت ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو جو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے غسل کرتے ہوئے کوئی چیز بھی پڑھنی، ورنہ وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے۔ نمبر 16، جنابت کے غسل کے دوران، غسل کے بعد کوئی دعا بھی پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ممکن کسی علاقے میں یہ بھی رواج ہے فلاں دعا پڑھے تو پاک ہوں گے ورنہ نہیں ہوگی، جس طرح ہمارے علاقے میں رواج ہے کہ کلمہ پڑھیں گے تو پاک ہوں گے ورنہ نہیں ہوگی، جیسے یہ جہالت، اسی طرح غسل کے دوران یا بعد میں کسی دعا کو اس درجے پہ لے لیں کہ اس دعا کے بغیر بندہ پاک ہوتا، تو یہ بھی جہالت، یہ بھی کیا ہے؟ اب اسی کے اندر ہی نمبر 16 میں یہ جملہ ہے، جب بندہ غسل کر لے، جب بندہ غسل، اب اس کی طبیعت چاہے تو کسی کپڑے سے جسم کو جو پانی لگا اس کو خشک کرنا، اور اگر طبیعت نہ چاہے تو اس کو خشک نہ کرے، اگر طبیعت نہ چاہے تو اس کو خشک نہ کرے۔ سرکار علیہ السلام و تسلیم سے دونوں کام صحیح سنگا میں ثابت ہے۔ ایک دفعہ آپ کو غسل کے بعد کپڑا پیش کیا گیا، آپ نے قبول نہ فرمایا، ایک دفعہ غسل کرنے کے بعد کپڑا پیش کیا گیا، آپ نے قبول بھی فرمایا اور اپنے جسم مبارک کے پانی کو صاف بھی فرمایا۔ تو جس کی طبیعت جس طرف جائے اس کے لیے وہی سنت، اس کے لیے وہی۔ دیکھیے سرکار کتنے بڑے شفیق ہیں۔ میں اس بات کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے جب بات سنیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو غسل کرنے کے بعد ان کو سکون اسی بات میں ملتا ہے کہ وہ بغیر پانی خشک کیے کپڑے پہن کپڑے، اور بعض لوگ ایسے غسل کرنے کے بعد ان کو اطمینان سکون تب ملتا ہے جب وہ اپنے جسم کے پانی کو کیا کر لیں، خشک کر لیں، صاف کر لیں۔ تو سرکار نے دونوں کے لیے سنت بنا دی۔ کتنے بڑے شفیق، طبیعتوں کو جاننے والے اور ان طبیعتوں کے رعایت فرمانے والے۔ ایک دفعہ قبول نہ کر کے جن کی طبیعت میں آتا ہے ویسے کپڑے پہننے ان کے لیے سنت بنا دی، اور ایک دفعہ قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو صاف کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا بنا ڈالی۔ ایک دفعہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ، یعنی بعض دفعہ صاف کیا، پانی کو خشک کیا، اور بعض دفعہ آپ نے خشک، تو دونوں سنتیں مانی۔ جس طرف آپ مائل ہو اسی پہ عمل کرے، سنت کا ثواب ہوتا ہے۔
جتنی سنتیں آپ نے آج سیکھی ہیں 16 سنتیں سیکھی ہیں. کس چیز کی؟ غسل کی سنت. اور غسل کے فرض کتنے ہیں؟ سنتیں کتنی ہیں؟ اب سنیں اگلی بات. اگر کسی مسلمان نے غسل جنابت میں فقط 3 فرض اپنائے، فقط 3، یہ پاک ہو گیا. یہ بندہ کیا ہو گیا؟ اس کو ثواب کوئی بھی نہیں ملا. اس کو ثواب بس صرف نماز پڑھنے کے قابل ہے. اور اگر ان 3 میں سے کوئی ایک فرض رہ گیا تو یہ نماز پڑھنے کے قابل بھی نہیں، مسجد میں آنے کے قابل بھی نہیں، قرآن پڑھنے کے قابل نہیں، قرآن کو ہاتھ لگانے کے قابل نہیں. اور اگر ظاہر مسلم کسی نے یہ 3 فرض بھی اپنا لیے اور ساتھ ساتھ جن سنتوں کا ذکر آیا ہوا ان سنتوں کا بھی لحاظ رکھا، وہ پاک بھی ہو گئے اور اس کو غسل کی برکتیں بھی ملتی اور اس کو غسل کرنے کا اجر و ثواب بھی عطا کیا گیا. تو سب سے زیادہ فائدہ کس غسل کے طریقے میں ہے؟ سنت والا غسل ہے، جو ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کا طریقہ کار تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معلوم دین اسلام کو سیکھ کر عمل کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. صلو علی الحبیب. سائل نے سوال کیا ہے ظہر اور عصر کی نماز میں قرات آہستہ کیوں کی جاتی ہے؟ کون کون سی نماز میں؟ ابتدا میں نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اسے سکر رسول ہے 5 نمازوں میں بلند آواز سے قرات فرمایا کرتے تھے. غور سے سننے والا مسئلہ ہے. سرکار اور جتنے بھی آئمہ اس زمانے میں لوگوں کو کیا پڑھاتے تھے؟ وہ 5 نمازوں میں ظہر عصر سمیت کس طرح قرات کیا کرتے تھے؟ جب دیکھا مشرکین نے کافروں یہ تو 5 مرتبہ قرآن پڑھنا شروع ہو گئے اور کوئی ایمان میں پتہ کیا کیا ایک پلان کیا ہے کہنے لگے جب یہ قرآن پڑھیں تو شور ہو جائے گا، جب یہ قرآن پڑھیں تو اس کو غور سے سننا. اس پہ ایک اور بات آگے آئے گی. جب مسلمان قرآن پڑھیں کافروں نے کہا تم کیا کیا کرو؟ آپ پورے جناب شور ہو جانا شروع کر. انہوں نے قرآن پڑھنا انہوں نے پیچھے سے شور کرنا ایک دن کھڑے ہو. سرکار کی بات ہے کرسی میں عرض کیا یا رسول اللہ کافروں میں جب ہم قرآن پڑھتے شور بجاتے ہیں نماز کے ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوئے کیونکہ سرکار کون سے جسم مفتی ہے؟ آپ تو شاعر اسلام تھے، شریعت کے مالک، آپ شریعت کے بانی، آپ شریعت میں ہر اعتبار سے مختار کل، مختار فرمایا کوئی مسئلہ نہیں. ہم جو زبان لگاتے وہی شریعت بن جاتی. تم ایسے کرو ظہر اور عصر میں قرات بلند آواز سے کرنا چھوڑ دو. ظہر اور عصر میں بلند آواز سے قرات کرنا ہی. اب ذہن میں سوال اٹھے گا بھائی بقیہ 3 نمازوں میں پابندی کیوں نہیں لگے؟ اٹھ رہا ہے نا سوال. جب وہ 2 میں کرتے تو 3 میں بھی کرتے ہوں گے. اس کا ساتھ ساتھ جواب ملتا ہوا اسی حدیث میں. یہ وہ ایمان مغرب کے وقت کھانے میں مشغول ہو جاتے اس وقت شور نہیں کیا کرتے. عشاء اور فجر میں یہ وہ ایمان کافر سو جاتے تھے شور یاد کرتے تھے ظہر اور عصر کی نماز میں. ظہر اور تو جس میں شور کرتے تھے سرکار نے فرمایا تم آہستہ تلاوت کرو. تم کیسے تلاوت کرو؟ بس زبان ہل کی شریعت بن گئی. زبان مبارک ہل گئی شریعت.
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فرما دی وہ زبان جس کو سب کل کی اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام. وہ جیسے ہلا دے شریعت بن جاتی ہے. اپنی زبان کو جیسے ہلا دے ویسے ہی. دیکھیں دوسری یاد ایک بہت بڑا بڑا خان مولوی تھا جو آج کہتا ہے نبی میرے جیسا. بندہ اس کے پاس ایک لکڑ لے جائے کہ اے مہربانی کر کے آپ اس کو تلوار تو بنا دو. کیا بنا دو؟ مولوی کہے گا آپ کی عقل کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. یہی جواب دے گا. کہے گا کہ لکڑ سے لوہا نہیں بنتا تو کہتا ہے لوہے کی تلوار بنا دو. اب یہ دعویٰ دیکھو نبی میرے جیسے. اور ادھر جب بندہ گیا تو کہتا تیرے عقل کی علاج. میں نے کہا یہاں تو تمہیں یہ فتویٰ دیا عقل کی ضرورت. اگر یہی سوال سرکار کا صحابی کرتا ہے تو اس میں کیا فتویٰ ہو؟ ایک صحابی جنگ میں لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی. سرکار کی والدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی تلوار دو. سرکار نے ہمیں وہ لکڑ اٹھا. کیا اٹھا؟ صحابی نے یہ بھی عرض کیا رسول اللہ میں تلوار لینے ہوں آپ مجھے لکڑ کا حکم دے. کیونکہ صحابی تھا نا وہ جانتا تھا مانتا تھا پتہ تھا یہ چاہیں تو لکڑ کو بھی تلوار بنا ڈالیں. صحابی نے وہ لکڑ اٹھائی. جب اٹھائی تھی لکڑ اس سے پہلے بھی لکڑ سرکار نے فرمایا وہ لکڑ تو تلوار ہی بن جائے. اور لکڑ تو کیا بن جائے؟ وہ صحابی کہتا میں نے دیکھا میرے ہاتھ میں جو لکڑ تھی وہ لوہا میں بن گیا چمکتی ہوئی تازہ ترین تیار ہو کے تلوار میرے ہاتھ میں آیا. وہ زبان جس کو سب کل کی ان کی نافذ حکومت میں انشاءاللہ وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے. یہی موضوع آئے گا اگر میرا گلا ٹھیک ہوگا. میں اپنے ساتھ زیادتی کر کے بیٹھا ہوں. ڈاکٹر نے مجھے کل منع کر دیا بولنے سے. گلے کے اسپیشلسٹ کے پاس کل میں گیا میاں اسپتال کہہ رہے آپ بولنا چھوڑ دیں دوائی پھر کام کریں گے. میں نے کہا حضرت یہ کم از کم بولنا چھوڑ دیں یہ تو ناممکن. کہہ رہے ہیں آپ جس جو مجبور کرتے ہیں اس کو جواب دے دو. مجھے ڈاکٹر نے روکا. میں نے کہا میں نے خود بلایا ہوا ہے عوام کو تو ان کو میں کیسے جواب دوں. سال بعد کورس ہوتا ہے. میں نے کہا کوشش کریں گے چلو آہستہ آہستہ بول لیں. انشاءاللہ جیسے یہ کورس پورا ہوتا ہے تو میں نے سب کو اس میں لکھ کے دیا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے گا دل کی برکت کے تصدق سے. تو پھر یہ انشاءاللہ آپ کو موضوع سنائیں گے. پھر ایمان تازہ ہوگا. جس کا موضوع کا عنوان ہی ہے وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی ہے. اسی لیے انشاءاللہ آگے چلیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار کی سچی محبت عطا فرمائے. بس اسی دن سے ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ قرات کرنا کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. واجب شریعت پر کہہ رہے ہیں جو غسل کا وضو ہے اس میں مسح بھی کریں گے یا نہیں کریں گے. اس میں فقہاء احناف کا ہی اختلاف ہے. بعض تو کہتے ہیں مسح کریں گے بعض کہتے ہیں اس کی حاجت نہیں. بعض کہتے ہیں اس کی حاجت نہیں. جس طرح کہتے ہیں سنت ادا ہوگی. کہہ رہے ہیں تہجد کی نماز کی فضیلت بس اتنا ہی کافی ہے. صبح تہجد کی فقط 2 رکعت پڑھنا پوری دنیا کی دولت کو صدقہ کرنے سے بہتر ہے. صرف تہجد کی 2 رکعت اس کے پڑھنے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی تھوڑی سی مجھے تفصیل درکار ہوگی آپ لوگوں سے. سائل نے کہ کیا شو دیکھنا شریعت میں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کسی دن شو دیکھ لینا چاہیے. اب اصل میں مجھے پتہ نہیں کہ شو اس شو سے کیا مراد ہے. یہ کیا بلا ہوتی ہے بندہ کھڑا ہو کے بتا دیں. مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ڈانس شو بھی ہوتا ہے. ڈانس شو بھی ہوتا ہے. سوال کا بھی ہوتا ہے. ہاں جی گانے بازے کا بھی ہوتا ہے. گانے بازے کا بھی یا شو. سوال و جواب کا ہوتا ہے جس میں عورتیں اور مرد مکس ہوتے ہیں. وہ سوال و جواب کس سلسلے میں ہوتا ہے؟ دونوں دنیاوی لحاظ سے بھی ہوتا ہے کچھ دینی لحاظ سے. ٹھیک ہو. ایک بھائی صاحب نے ہمارے یہاں کو کہتے ہیں اللہ کو ذرا خیر دے.
جس شو کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں اس کو کسی دن دیکھنا بھی حرام ہے، ہر روز دیکھنا بھی حرام، ہر روز دیکھنا بھی کیا ہے؟ جس میں ڈانس ہو، جس میں گانے باجے ہو، جس میں مزاحیہ پروگرام ہو، سرکار کی حدیث غور سے سنیں، مشکات میں موجود فرمایا جو کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے وہ جہنمی، جو کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے وہ، یہ جو مزاحیہ پروگرام ہے سارا جھوٹ ہوتا ہے، سرکار نے فرمایا وہ جہنمی، جو جنت کے مالک ہیں یہ ان کا فتویٰ ہے، فرمایا وہ جہنمی ہے، بات ہی ختم کر دی۔ میرے بھائی جو اسلام کے خلاف ہے وہ خلاف ہے، نہ وہ ہر روز جہل ہوتا ہے، نہ وہ کسی دن، کہہ رہے تھے کسی بندے نے کہا کسی دن دیکھ لیا، یہ عجیب بات ہے کہ ایک دن روزانہ شراب پیا آپ کہیں یہ تو حرام ہے، ہفتے میں 2 دن پینے میں گزارا چاہتے ہیں، یہ کون سی شریعت ہے؟ جو حرام ہے وہ ہر وقت ہر دن پوری زندگی حرام ہی، اللہ ایک کو ضرورت پڑ جائے، مثلا خنزیر کا گوشت حرام ہے لیکن بندہ جنگل میں مر رہا ہے، بھوک سے اور کوئی چیز موجود نہیں سوائے خنزیر کے گوشت کے، اب جان بچانا فرض ہے، اب جان بچانا، اب اس کو اجازت ہے کتنا کھا لے خنزیر کے جان بچ جائے، جان یہ شو دیکھنا اس حساب کے کوئی تعلق کے لیے جان کے بچے ہیں، میجک شو بھی ہوندا کی بلا ہوگا دی تفسیر جیسے میں کو دیکھنا ہوگا میں مطلب ہے کھڑا ہو تب کر کے دکھاندے ہیں، کھڑا ہو میجک شو ہوندا کرتب کر کے دکھاندے ہیں مختلف اندر چ کون آتا ہے دکھانا اس مرد ہی ہوندا، لباس کی صورت کس طرح ہوتی ہے؟ لباس ٹھیک ہوندا کرتب کر کے دکھاندے مختلف، کوئی سائیکل میں اوپر چا کے دے ہندا عورتیں بھی ہوتی کام کر ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اگر تو عورتیں ہیں پھر تو یہ ویسے ہی حرام ہے، پھر تو یہ ویسے ہی، کیونکہ ان کا لباس ہی اس آیت کا ہوتا ہے اس فنکاری کو دکھانے، جس کا پہننا بھی حرام اس کو دیکھنا بھی حرام، اور اگر مرد ہے تو اسلام میں یہ بھی کھیل کود میں آئے اور یہ لعب اس کے بھی دیکھنے کی اجازت ہے، یہ بھی اس وقت جب کہ اس کے اندر کوئی اور شریعت نہ ٹوٹتی ہو، نہ نماز جا رہی ہو، نہ اور نقصان ہو رہا، نہ اس کا لباس اتنا گندا ہو، پھر بھی اس کی طرف جانے کی اجازت نہیں، پھر بھی اس کی طرف جانے کی اجازت ہے۔ کیا عورت سادے بالوں میں بلیک یا سرخ کلر وغیرہ استعمال کر سکتی ہے؟ بلیک اور ریڈ کلر کے بارے میں صاحب نے سوال کیا۔ پہلی بات سمجھ بلیک کے بارے میں، عورت ہو، مرد ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، شادی کی ہوئی ہے یا شادی کرنی ہو، اس آخری جملے میں غور کیا آپ؟ شادی پہلے سے ہوئی ہے یا شادی کرنی ہے، ہر حالت میں سفید بالوں کو سیاہ کرنا اسلام میں ناجائز اور گناہ، اسلام میں ناجائز اور کائنات کی کسی چیز کے ذریعے کالا کیا جائے، ضروری نہیں کہ جو آپ کو کلر ملتے وہی لگائیں، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے، آپ کو سب کلر لگائیں، آپ کو کالی مہندی لگائیں، میں ٹھیک ہو بھائی، آپ کالا مارکر بھی لے کے اس کو کالا کر لیں تب بھی گناہ ہے، کائنات کی کسی چیز کو لے کر جس کے ذریعے سفید بال کیا ہو جائے، کالے ہو جائے، تو اسلام میں یہ گناہ، اور اس کی ابتدا کی تھی فرعون لعین نے، یہ حدیث پاک ہے، سب سے پہلے کائنات میں سفید بالوں کو سیاہ کرنے کا جو رواج ڈالا ہے وہ کس شخص نے ڈالا ہے؟ فرعون، جو موسیٰ علیہ السلام کے مدد مقابل فرعون تھا، جس نے خدا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اب آپ خود غور کر لیں، فرعون کے طریقے پہ چلنا ٹھیک، سرکار نے تو بڑی سختی فرمائی ہے، اور فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے غالباً 21 سے 25 کے درمیان احادیث مبارکہ ذکر کی ہے کہ سفید بالوں کو سیاہ کرنا منع ہے، اتنی حدیثوں کا ذکر کیا ہمارے امام صاحب۔ اللہ تعالیٰ کی امام اہل سنت پر کروڑ قیامت کے دن تک رحمت نازل ہوتی ہے، آمین بجائے۔
باقی رہ گیا ریڈ کلر جو پوچھ رہے سرخ رنگ کی مہندی. مرد کے لیے سرکار نے اس کو داڑھی میں لگانے کو پسند تھا. ابو بکر صدیق کے والد محترم گزر رہے تھے, داڑھی بالکل کیا تھی, سفید. سرکار نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہوتا اگر مہندی سے اس کو رنگ لیتے, اگر یہ مہندی سے اس کو سرخ رنگ کی مہندی جو ہے جو عورتیں ہاتھ میں لگاتی, فرمایا اگر اسے رنگ لیں تو کتنا ہی اچھا ہوتا. اور کائنات میں سب سے پہلے سفید بالوں کو سرخ کرنے والا طریقہ جو استعمال کیا سرکار کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شروع کروایا تھا. سبحان اللہ. سفید بالوں کو سرخ کرنے کا سب سے پہلے کام سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا, اور یہ سرکار کو بہت پسند ہے, اور یہ سرکار کو بہت. باقی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے سفید ہے وہ ہر حال میں سرخ مہندی لگائے, یہ مطلب نہیں. سفید رہنے تو تابع ٹھیک ہے, یہ بھی سنت, یہ بھی کیا ہے, اگر چاہے تو سرخ رنگ کی مہندی سے رنگنے کی اسلام کی اجازت ہے. رنگنے کی اسلام میں کیا ہے. اب اس سائل نے پوچھا کہ عورت اپنے سال کے بارے میں, تو دیکھیں گے ضرورت کیا ہے, دیکھیں گے اگر کچھ ضرورت ہے تو سرخ رنگ کی مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں, کوئی حرج بھی. اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر تو کوئی مال کو ضائع کیا جائے. عورت کو حکم ہاتھ پہ مہندی لگانے کا ہے, ساتھ میں تو نہیں, ہر وقت ساتھ میں لگا کے رکھیں. ہاں پتہ ضرورت ہو تو گرمی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو ساتھ پہ سرخ رنگ کی مہندی لگانے کا کوئی مظاہرہ نہیں. واللہ اعلم ورسولہ بالصواب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. کہہ رہے مسجد میں اونچا بولنا گناہ ہے, پھر جو بیان کرتے ہیں اس کی آواز اتنی اونچی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اس بندے کو چاہیے اپنی عقل سے مطابق ہے کہ کون سا اونچا بولنا گناہ ہے, اونچا بولے یا نیچا بولے. اسلام میں مسجد کے اندر دنیاوی گفتگو کرنا گناہ ہے. مسجد شریف کے اندر دنیاوی گفتگو کرنا کیا ہے, آپ اونچی کی جائے یا آہستہ کی جائے, اونچی کی جائے یا, ورنہ تو مسجد میں کھڑے ہو کے سرکار مدینہ بھی لوگوں کو دین سکھایا ہی کرتے تھے. ساری زندگی سرکار نے مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو دین کا درس دیا. آج صدر وزیر اعظم کے جو ہاؤسز بنے ہوئے یہ تو مساجد نہیں ہے, لیکن اس زمانے میں تو مسلمانوں کی جو سادہ لفظ جو پارلیمنٹ ہاؤس تھا وہ بھی مسجد نبوی شریف تھی. وہ بھی کون سی جگہ تھی, مسجد نبوی. سارے حکومت کے امور وہی بیٹھ کے انجام دیا کرتے تھے. صحابہ کرام, سرکار مدینہ, خلفائے راشدین, پھر ان کو کیا پتہ. اس بیچارے کو صرف سمجھ نہیں جس نے سوال کرتا ہے. دنیاوی بات مسجد میں کرنا گناہ ہے. دنیاوی بات مسجد میں کرنا کیا ہے. اسی طرح جھگڑا فساد کرنا مسجد میں دنیاوی آ گیا وہ بھی گناہ. واللہ اعلم ورسولہ بالصواب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. اپنے چہرے کو بعض لوگ بگاڑتے ہیں, خصوصاً 14 اگست کے دن, خصوصاً 14 اگست سے اس کے اسلام میں. آپ کو نہیں پتہ اس بات کا کہ اپنے مسلمان کو چہرہ بگاڑنے کی اجازت نہیں. سمجھ رہیے آپ کو چہرہ بگاڑنے سے کیا مراد ہے. یہاں وہ جھنڈا بنا ہے, کوئی بلا بنایا ہوا ہے, پتہ نہیں لگتا کہ باندھا لا رہا ہے کوئی انسان. بھئی اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے, کتنا حسین و جمیل اس نے اپنے چہرہ دیا, اپنے ہاتھوں سے اس کو خراب کر, اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو بیوقوفی ہے. احمد پانا اس کے سوا کیا کر سکتے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی. اسلامی ایسے میں اکثر یہ لکھا ہوتا ہے یوں پڑھو گے, اتنی بار پڑھو گے تو یہ ملے گا, اتنوں کو بھیجو گے تو یہ ملے گا. کل پرسوں گزر تو گیا. جب بھی اسلامی میسج موبائل پہ ہے اس کا ایک ہی عادت پکڑ کے ڈیلیٹ کر دو. نہ پڑھے, نہ بھیجے, نہ سمجھے, نہ سیکھے, نہ سنے.
اس کو فوراً ختم کر دیں، اس کو فوراً اللہ یہ کہ آپ کا کوئی دوست مفتی اسلام پتہ ہو کہ یار وہ جو بات کرتا ہے وہ واقعی قرآن و حدیث کرتا ہے، پھر تو بات ہی اور پھر تو اس کو بھیجنے کا بھی ثواب ملے گا، دین کو تبلیغ۔ یہ جو عام عالم، میں آپ کو اس نے بھی کہا مفتی کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کیسے ایس کرتے ہیں، ان کو تو لوگوں کی کال سننے کا ٹائم بڑی مشکل سے ملتا ہے، وہ دن رات مصروف اتنے ہوتے ہیں دین کے سیکھنے اور سکھانے میں۔ صلو علی الحبیب۔ سائل نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے یا نوری؟ وہابی لوگ اس میں بڑی بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو جس سائل کا یہ سوال ہے نا وہ سنیں، یا آپ نے حضور کے اوپر سواد کی ڈنڈی ڈالی ہوئی، اس طرح لکھنا گناہ اور حرام۔ درود جب بھی لکھو پورا لکھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس کے جو آپ اشارات دیتے ہیں نا یہ گناہ، رے اور ہے لکھ دی رحمت اللہ علیہ، رے انہیں اردو میں مت کرو، رے اور توان لکھ دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوئی لکھتے ہیں سواد لام بھی، کوئی سواد لام عین بھی، کوئی فقط سواد، یہ سارے طریقے گناہ۔ اصل طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک سنو، سرکار مدینہ نے فرمایا جس نے کسی کتاب میں کسی جگہ میرے نام کے ساتھ کیا لکھا، فرمایا جب تک وہ درود لکھا رہے گا لکھنے والے کے نام اعمال میں فرشتے لے کے مجھ سے اٹھ جائیں گے۔ تو یوں لکھنا بنا درود شریف پورا، درود شریف پورا، باقی رہ گا یہ سرکار نور ہے بشر، سرکار نور علی نور بھی ہے، سرکار بے مثال بشر بھی ہے، سرکار بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا انشاءاللہ۔ آپ کی اسی سال کے کورس میں آپ کو ہم قرآن و حدیث کے روشنی سے حوالہ جات لکھوا دیں گے۔ سرکار نور علی نور ہے، قرآن سے لکھوائیں گے، حدیث سے لکھوائیں گے، غور کرنا اگلی بات میں، وہابیوں کی کتاب سے لکھوائیں گے، دیوبندیوں کی کتاب سے لکھوائیں گے کہ سرکار نور علی نور ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہمت دے گا، ان کے گھر سے آپ کو گواہی پیش کریں اور وہ کتابیں سامنے لے آئیں گی، صرف کہانی نہیں ہوگی، اوریجنل کتاب بھی ساتھ ہے۔ سرکار نور علی نور ہے۔ اور اگر کسی کو جلدی ہے تو ہمارا جو انٹرنیٹ میں سیٹ اپ ہے وہاں پر سرکار نور ہے، ایک موضوع ہم نے اپلوڈ کیا ہوا، وہاں جا کے سن لیں، جو باتیں آپ کو کرنی ہے وہی پہلے سے وہاں موجود۔ فیس بک پہ چلا جائے، یوٹیوب پہ چلا جائے، ڈیلی موشن پہ چلا جائے، میٹا کیفے پہ چلا جائے، جہاں مرضی چلا جائے، ان میں سے تو وہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو پورا موضوع کو جو قرآن و حدیث کی روشنی، قرآن و حدیث کی کیا جس جگہ ہم جنازہ پڑھتے ہیں یہ مانا والوں کا جنازہ کا ہے، یہاں عید کی نماز ہو جاتی ہے، کوئی مذاکرہ بھی نہیں۔ عید کی نماز کے لیے مسجد میں کوئی شرط تو نہیں، آپ تو جنازہ کی بات کرتے ہو، نہر کے اوپر کھڑے ہو بھی پڑھ ڈالو تب بھی ہو جائے، کسی پارک میں پڑھ ڈالو تب بھی۔ ہمارے یہاں مجبوری ہے کہ ہمارے پاس علیحدہ طور پہ عید گاہ موجود نہیں، بعض شہروں میں ہے، بعض شہروں میں ہمارے مانے والے میں نہیں دیکھا اس کا، پورے فیصل بات کو مجھے پتہ نہیں۔ ہمارے شہر میں جو میرا آبائی شہر ہے کوٹ بدو، وہاں باقاعدہ طور پہ حکومت کی طرف سے بہت بڑی عیدگاہ بن گئی۔ اسی طرح ایک اور شہر میں میں نے دیکھا کوٹ سلطان اس کا نام، وہاں بھی بہت بڑی عیدگاہ بن گئی۔ تو اصل طریقہ تو یہ کہ عیدگاہ کے لیے بہت بڑا کھلا میدان الگ ہو۔ ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے پاس عیدگاہیں نہیں ہیں، اس لیے ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اس لیے ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں عید کی نماز پڑھائیں گے۔ تو جنازگاہ میں، کھلے میدان میں، پارک میں، جہاں جگہ صاف پاک ہے، عید کی نماز بالکل جائز ہے، عید کی نماز بالکل جائز ہے۔
صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علیہ سائل نے پوچھا اگر ہم عشاء کی نماز سے پہلے سو جائیں بعد میں اٹھ کے عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ وہ لوگ غلط بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں عشاء سے پہلے سو کر بعد میں اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سیاسی کمی حدیث آپ کو مل جائے گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوگا سرکار علیہ السلام کے انتظار میں صحابہ عشاء کی نماز میں بیٹھے بیٹھے وہیں سو جاتے ہیں۔ وہیں سرکار تشریف لاتے تو جماعت ہوتی نا، وہاں کو ٹائم ٹیبل بتا نہیں، وہاں ایک ہی ٹائم تھا، سرکار آ جائیں گے نماز پڑھی، جب سرکار آ جاتے نماز پڑھی ہوئی۔ کئی دفعہ صحابہ عشاء کی نماز کے انتظار میں سرکار کے انتظار بیٹھے بیٹھے اتنا لیٹ ہو جاتے کہ صحابہ کو وہیں کیا آ جاتی، پھر اٹھتے سرکار تشریف لاتے عشاء کی نماز باجماعت ادا فرماتے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا عشاء سے پہلے سونا نہ تو کوئی منع ہے اور نہ عشاء کی نماز پہ کوئی فرق پڑتا ہے، بلکہ جس بندے نے رات جاگنی ہو، اگر آپ اس مشورے کو لے لیں گے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جس نے رات کو عبادت کرنی ہو، اگر مغرب کی نماز کے بعد فوراً آدھا گھنٹہ عشاء سے پہلے عشاء تک سو لے تو پوری رات میں اس کا یہ سونا اس کی مدد کرتا ہے، سکون کے ساتھ رات کو عبادت کرتا ہے۔ تجربہ کرتے ہیں، ابھی آ رہی ہے یہ رات جمعہ والے دن انشاءاللہ رات کو آپ نے جاگنا ہے شب برات، تو اس کا تجربہ کر کے لگے۔ حالانکہ یہاں پر آپ کو جگانے والے بندے موجود ہوتے ہیں، کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھا رہا ہے، کوئی ذکر کرا رہا ہے۔ آپ نے اکیلے بھی عبادت کرنی ہو تو اس کا تجربہ کریں، آپ پوری رات اللہ کی فضل و کرم سے چلتے ہی رہیں۔ اتنی بندے کو پوری رات کی عبادت پہ مدد ملتی ہے۔ سرکار کی حدیث پاک بھی ہے، غور کرنا۔ فرمایا دوپہر کو کچھ دیر سو لیا کرو، جس کے پاس فرصت ہے۔ دوپہر کا سونا رات کی عبادت کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، سرکار کا فرمان۔ جس طرح فرمایا صبح سحری کھا لیا کرو، فرمایا سحری کا کھانا دن کے روزے پر مسلمان کی مدد کرتا رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا مدد مانگنی حرام ہے، سرکار فرما رہی ہے یہ چیزیں بھی بندے کی مدد کرتی رہتی ہیں۔ سحری کھانا بھی مدد کرتا ہے، سونا بھی مدد کرتا ہے۔ سرکار کی شریعت بڑی اچھی ہے، بس ہم شریعت سے کچھ بولو۔ ایسا پیارا نظام ہے اسلام کا، کائنات میں اس جیسا دین نہ پیچھے کوئی آیا تھا اور آگے تو آ ہی نہیں سکتا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور جتنے بھی غیر اسلام مذاہب ہیں وہ سب باطل ہیں۔ اسلام کے مقابلے میں کوئی مذہب نہیں کسی بھی فن اور شعبہ میں اسلام کا مقابلہ کر سکتا نہیں۔ اسلام کا ہر شعبہ اعلیٰ نظام رکھتا ہے، ہر شعبہ۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو صحیح کریں۔ اللہ تعالیٰ سرکار کی شریعت پر عمل کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم علیہ السلام والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين۔ يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا مولا کریم ہمیں اس محفل شریف کا اپنی بارگاہ سے رسول اللہ سرکار کی بارگاہ قدسی میں پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ عالی و شریف کو مدد نبی علیہ السلام کی توسل سے آدم علیہ السلام سے لے کر آگے جتنے مسلمان مؤمنین و نامسلمین مسلمات کی ضرورت سے سب کو اصحار کرتے ہیں، اپنی بارگاہ عالی و شریف کو مدد فرما۔ خصوصاً جتنی ماں بہنیں بھائی بزرگ تشریف لاتے ہیں، ان کے جتنے قریبی بھائی رشتہ دار ہم میں سے جن کے والدین ایمان کی حالت میں سب ان سب کو پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ عالی و شریف کو مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت الفردوس کے باغ میں سے باغ بنا۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے دین اسلام مسیح اور شریعت پر عمل کا جذبہ عطا فرما۔ ہم سب کو عبادت میں لذت و سرور عطا فرما۔
ہمارے جتنے مسلمان پورے والے میں جہاں کہیں پریشان حال ہے، تندرست ہیں، بیمار ہیں، مولا ان سب کے حال میں خصوصی رحم و کرم فرما۔ یا اللہ جو عشق کی وجہ سے بچیاں بچے پریشان آ رہے ہیں، سرکار کے توسل سے ان کو غیب سے نیک رشتے عطا فرما، نبی علیہ السلام کے توسل سے عالم اسلام کی خیر فرما، کفر کا مقابلہ فرما، خصوصاً ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد۔